رمضان کے جو روزے ہیں اللہ نے اس کو 3 حصے میں بانٹا ہے، 10 دن کے حصے کو اللہ نے بانٹا ہے کہ پہلا جو حصہ ہے 10 دن کا وہ عشرہ رحمت ہے۔ جو بندہ چاہے، جو انسان چاہے اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ سے لو لگا کر جو چاہتا ہے اللہ کی رحمت کو لوٹ لیتا ہے۔ اور جو دوسرا حصہ ہے رمضان کا وہ ہے مغفرت کا، وہ ہے بخشش کا، کہ ہم نے پورے سال اللہ کی نافرمانی کیا، ہم نے پورے سال اللہ کی حکم کی ناقدری کی، اللہ کے احکام کو ہم نے توڑا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے پامال کیا، تو اس سے اللہ سے ہم مغفرت منگوا لیں، اللہ سے مغفرت منوا لیں، اللہ سے بخشش کروا لیں، اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ میں نے جو پورے سال گناہ کیا، نافرمانی کیا، تیری نافرمانی کیا، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا، اس رمضان کے مبارک مہینے کے عشرہ مغفرت میں، عشرہ بخشش میں تو ہماری بخشش فرما دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ یہ شروع ہے، آج سے شروع ہے، آج 11 رمضان ہے اور عشرہ مغفرت کا یہ پہلا دن ہے۔ اور اتفاق دیکھیے کہ اللہ نے پہلے دن میں جمعہ کا دن عطا کیا۔ ہفتوں میں جو دن کا جو سردار ہوتا ہے وہ سردار جمعہ کا دن ہوتا ہے، اور آج بخشش کا دن شروع ہوا، مطلب حصہ شروع ہوا، اور پہلا جو دن ہے وہ ہے دن جمعہ کا دن۔ اس سے اور خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس پر بھی ہم اپنے گناہوں سے معافی نہ منگوا لیں اور اپنی بخشش نہ کروا لیں تو ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ حصہ ہے جہنم سے آزادی کا، جہنم کی دہکتی ہوئی عذاب سے، دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو خلاصی کروا لے، اپنے آپ کو اللہ سے کہے کہ ہماری تو حفاظت فرمانا، ہمارا جہنم سے واسطہ نہ پڑوانا، تو ہمیں آزادی کا پروانہ دے دینا، وہ آنے والا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے یہ کہا تھا کہ رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اندر ڈھیر ساری رحمتوں کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے برکات، اس کے فضائل آپ تھک جائیں گے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے کی جو برکات ہیں، ان کی جو فضائل ہیں، ان کی جو اللہ نے اس پر جو انعام و اکرامات عطا کیے ہیں، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے، آپ تھک جائیں گے۔ لیکن افسوس کہ پورے سال جس طرح سے مسلمان اپنی زندگی کو گزار رہا تھا اور ہم اور آپ گزار رہے تھے، افسوس کہ یہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی جو صرف اس امت کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے اس امت کو 1 مہینے کا رمضان کا روزہ عطا کیا گیا، پچھلے اور جو امت جو اس دنیا سے گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، کسی امت کو اللہ نے یہ انعام و اکرامات سے نہیں نوازا تھا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اس امت پر اللہ نے انعام و اکرامات کے ڈھیر سارے بارش کیے ہیں کہ اللہ نے اسی ایک انعام و اکرامات میں سے ایک رمضان کا مبارک پورا مہینہ 30 روزہ اللہ نے اس امت کو عطا کیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مبارک مہینہ کوئی انسان پالے اور وہ رمضان کے مبارک مہینے کے روزے رکھتا ہو، نمازوں کی پابندی کرتا ہو، تراویحوں کی پابندی کرتا ہو، قرآن کریم خود پڑھتا ہو، قرآن کریم اگر پڑھی جاتی ہو تو اس کو خاموشی کے ساتھ، عزت کے ساتھ سنتا ہو،
اور دلوں کے اندر سے ریاکاری کو دور کر کے رکھتا ہو، دکھلاوے سے باز رہتا ہو، دکھلاوا دل کے اندر نہ ہو، ریاکاری دلوں کے اندر نہ ہو، تکبر نہ ہو، اہنکاری نہ ہو، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان روزہ رکھتا ہے اور جس دن چاند نکلتا ہے وہ چاند کے ساتھ ساتھ اس انسان کے گناہوں کو اس سے اس طرح سے پاک کر دیا جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہوتا، پورے گناہ کو اللہ پاک صاف کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ تم 11 مہینے بھی کھا رہے تھے اسی طریقے سے، اور اس مبارک مہینے کے اندر بھی تم بے شرم ہو کر، بے حیا ہو کر جس طرح سے اس دن کھا رہے تھے اسی طریقے سے تم آج بھی کھا رہے ہو۔ روزہ رکھنا تو دور کی بات ہے، جو لوگ پہلے نماز پڑھتے تھے وہی لوگ اب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جو لوگ پہلے مسجد نہیں آتے تھے وہ اب بھی مسجد نہیں آ رہے ہیں۔ اتنی اہنکاری ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہم انسان سے کیا اہنکاری کریں گے، ہم تو اللہ سے ہی اہنکاری کر بیٹھے، اللہ سے ہی ہم جنگ کا اعلان کر بیٹھے کہ اللہ نے ہمیں انعام و اکرامات سے نواز رہا ہے، لیکن ہم کھا کھا کے اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہے ہیں۔ 2 حالت میں روزہ معاف ہے، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں، لیکن روزہ 2 حالت میں معاف ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آپ اس کو اس مہینے میں نہیں کر سکتے تو آپ دوسرے مہینے میں لیکن اس کو کرنا پڑے گا، معاف تو یہ بھی کبھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ اگر عقل مند ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، آپ پر روزہ فرض ہے، آپ پر جس طرح سے نماز اگر فرض ہو گئی تو روزہ بھی آپ پر فرض ہو گیا۔ لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں اگر آپ کو کہیں سفر کرنا ہو، کہیں جانا ہو، تو آپ سفر کے حالت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سفر میں ہو تو پھر تم روزہ چھوڑ دو، پھر اس روزے کو کسی اور دن میں کر لینا، عید کے بعد کر لینا۔ یہ ایک صورت ہے روزے کی حالت میں روزہ چھوڑ دینے کی۔ اور دوسری وہ حالت اللہ نے ارشاد فرمایا او مریضن، یا اگر تم بیمار ہو، اس طرح سے بیمار ہو کہ اگر تم روزہ رکھو گے اور پھر تمہاری جان کو نقصان پہنچے گا تو پھر تم اس رمضان کے مبارک مہینے میں تم اس روزہ کو اس دن چھوڑ سکتے ہو جس دن تم کو یہ بیماری محسوس ہو رہی ہے، تم کو دوائی کھانا ہے، اس دن صرف چھوڑ سکتے ہو، باقی دن نہیں۔ اور وہ چھوٹے ہوئے روزے کو بعد میں تم کو کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے پھر اللہ اس کا بھی حساب لے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کے تم روزہ چھوڑ دیتے ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان پوری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن ایک روزے کے برابر پوری زندگی کی جو روزے ہیں وہ روزہ ایک دن کا روزہ کا برابر نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا انعام و اکرامات، اس کے باوجود بھی تم بے حیا ہو کے، بے شرم ہو کے کھائے چلے جا رہے ہو۔ کتنے کھانے والے بن گئے آپ، کیا قرمہ کلیجی کھاتے ہو۔ میں یہ بات کو بار بار کہتا ہوں کہ مسلمانوں نے ہی اس دین اسلام کو بدنام کیا، کسی کی اور کیا مجال تھی کہ جو دین اسلام پر انگلی اٹھاتے۔ لیکن ہم نے موقع دیا کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، ہمارے نوجوان ہٹے کٹے جسم والے وہ نہ روزہ رکھتے ہیں اور نہ نماز کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو غیر دیکھتے ہوں گے تم کو راستوں پر کھاتے ہوئے، گٹکا چباتے ہوئے، تھوک پھینکتے ہوئے اور منہ کو رنگاتے ہوئے، تو وہ کیا کہتے ہوں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا اور یہ مسلمان بے شرم کو دیکھو یہ کیا کھلم کھلا کھائے چلا جا رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جو ہر کسی پر فرض ہے، یہ غیر سمجھتے ہوں گے۔ ہم تراویحوں کی نمازوں کی مذاق اڑا رہے ہیں، ہم قرآن کے مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوگے کہ کوئی کہیں 3 دن کی تراویح ہوتی ہے اور وہ اس طرح سے ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ کوئی بچہ اگر تراویح پڑھ کے آ رہا ریل بنانے کے لیے، لائک حاصل کرنے کے لیے، فالوورز حاصل کرنے کے لیے وہ راستے پر پیروں کو مروڑ کر چلتا ہے، وہ اس طرح سے چلتا ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کی مدد کی جائے۔ اس کو پیسے دیتے ہیں ریل بناتے وقت، وہ کہتا ہے کہ کیوں دے رہے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری مدد کی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حالت اس وجہ سے ہوئی کہ میں 3 دن کی تراویح کی نماز پڑھ کر آیا۔ ارے اللہ کے بندے، اگر اس طرح سے قرآن کا مذاق اگر ہم مسلمان اڑا رہے ہیں تو بتاؤ اگر اس طرح کے ویڈیو بنا لیں تو پھر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج تو نہیں ہونا چاہیے۔
کہ تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح سے کہ لگتا ہے تم بیمار ہو، تم پیسہ مانگنے والے، خیرات زکوٰۃ مانگنے والے ہو، اس طرح سے مسلمان دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، اور تم اس طرح سے بے حیا کی طرح کھاتے ہو۔ کبھی بھی تمہارے دلوں میں یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا کہ اگر تم گٹکا کھا رہے ہو، شراب کی حالت میں ہو، اور خدا نہ خواستہ اسی شراب کی حالت میں تمہاری موت آ جائے تب کیا ہوگا؟ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جس حالت میں تم مرو گے اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے۔ اگر شراب پیتے ہوئے مرے تو خدا کی قسم اسی طریقے سے تم میدان حشر میں سارے لوگوں کے سامنے اٹھائے جاؤ گے۔ کیا ہوگا اس وقت؟ تھوڑا سوچو تو صحیح، کلپنا کرو، تم کھا رہے ہو، گٹکے کھا رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، پوریا کھا رہے ہو، سوچو تو صحیح اسی کھاتے ہوئے حالت میں تمہاری موت آ جائے، کیا ہوگا میدان حشر میں؟ کیسے منہ دکھاؤ گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے اتنے محنت کے بعد دین ہم تک پہنچا ہے، اتنے کٹھنائیوں کا سامنا کیا پھر دین ہم تک پہنچا؟ کیا کہو گے ان سے؟ ارے آپ لوگوں سے جھوٹ بول جاؤ گے کہ پیٹ میں درد ہے، اس میں درد ہے، کمر میں درد ہے، مر کیوں نہیں جاتے تم؟ ارے 20 کھا کے مر جاؤ یہ بہتر ہے، لیکن دین اسلام کو بدنام مت کرو۔ تم اپنی ذات سے دین اسلام کو بدنام مت کرو۔ 20 کھاؤ، مر جاؤ، تمہارا کفن دفن کر دیا جائے گا، لیکن خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تم کھلا کھانا مت کھاؤ۔ اگر بے حیا ہو گئے ہو، روزہ مت رکھو، تم کو اس کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا۔ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ اگر شراب پیتے ہو تو گھروں کے اندر رہو، تم تو مسلمان ہو ہی نہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں سارے لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کی مغفرت رمضان کے مبارک مہینے میں بھی شب قدر کی رات بھی ہو جاتی ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ غور سے سننا، ایک وہ شخص جو شراب پیتا ہو، رمضان کا مبارک مہینہ آیا، شب قدر کی رات بھی چلی گئی، اللہ سب کی مغفرت کر رہا ہے، اللہ سب کو معاف کر رہا ہے، لیکن شراب پینے والوں کو معاف نہیں کرتا، شراب پینے والوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص، تم اگر روزہ رکھتے ہو اور اگر تمہارا ماں باپ ناراض ہے، تمہارے ماں باپ کو تم سے کوئی دکھ ہے، تم اس سے باتیں نہیں کرتے، اگر تم پھر نمازوں کی پابندی کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، تو کان کھول کر سن لو، تمہیں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا، ہمیں بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض مت کرنا، اپنے الفاظوں سے ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ ماں باپ کو ناراض کرنے کا عذاب تو آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا وہ شخص جو رشتہ داروں سے رشتہ داری کو توڑ لیتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے میل جول نہیں رکھتا، اپنے بھائی بہنوں سے میل جول نہیں رکھتا، باتوں کو بند کر کے رشتے کو ختم کر لیا، پھوپھی سے رشتہ ختم کر لیا، خالہ سے رشتہ ختم کر لیا، بھائی نے بہن سے رشتہ ختم کر لیا۔ ایسے رشتہ توڑنے والے شخص کی بھی اللہ رمضان کے مبارک مہینے میں سب کی معافی تلافی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی معافی نہیں کرتے، ایسے لوگ کو معاف نہیں کرتے۔ چوتھا، یہ سارے لوگ سنیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ ہو، اللہ سب کی معاف کر رہا ہے، اللہ سب کو مغفرت دے رہا ہے، لیکن 4 لوگوں میں سے ایک وہ لوگ بھی ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں، جو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر کینہ رکھتے ہیں۔ یہ میری بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ میری کیا مجال کہ میں تمہیں کوئی نیا مسئلہ بتا دوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، چوتھا وہ شخص جو دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے، جو دلوں کے اندر حسد رکھتا ہے۔ ارے رمضان کا مبارک مہینہ آیا، اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم تو آپس میں مل جل جاتے، آپس کے اندر محبت پیدا ہو جاتی، آپس میں جو تناؤ تھا، آپس میں جو نفرت تھی وہ نفرت مٹ جاتی، لیکن حال تو الٹا ہو جاتا ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے اور اس بھوک کی حالت میں ہم اور نفرت کے دادا بن جاتے ہیں۔ کیا ہوگا ایسے روزے رکھ کر کہ روزہ بھی رکھ رہے ہو، نمازیں بھی پڑھ رہے ہو،
لیکن اللہ معاف نہیں کر رہا. تو اس لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ 20 رمضان اور بچے ہیں، دلوں کے اندر اگر کینہ کپٹ ہے تو خدا کے واسطے سے آپ سب کو معاف کر دیجئے، اس کینہ کو نکال کر پھینک دیجئے. کیا کیجئے گا لے کر جا کر؟ اس کینہ سے کیا کیجئے گا آپ؟ ہمیں بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ کو بھی چلے جانا ہے، اور کب جانا ہے یہ پتہ نہیں ہے. کم سے کم ان چیزوں سے تو محفوظ رہو، ان چیزوں سے تو کم اپنے آپ کو پاک صاف رکھو.